अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज का दिन थोड़ा सा बिजी होने वाला है घर के काम काजों से हट के, ठीक है जी, क्योंकि आज हमने एक शादी पे भी जाना है और आज मुझे अपनी एक फ्रेंड की तरफ भी जाना है। तो बस घर के काम शाम से फारिग होने के बाद ना तो रेडी हो गई थी मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जाने के लिए। आज का दिन थोड़ा प्यारा भी है क्योंकि आज एक वलीमे पे भी हमने जाना है। जिनकी माइयों पे हम गए थे ना, आज उनके बेटे के वलीमे पे जाएंगे, ठीक है जी। हमारी जो फ्रेंड है ना, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई हुई थी, तो सोचा कि चल जाकर पता ले आते हैं। तो जब यहाँ पर आए, गप्पे शप्पे लगा रहे थे बैठे हुए, तो इतने में जनाब उनका बेटा आया और हमारे लिए ये मज़ेदार सी चीज़ें ला के रखने लगा टेबल पे। पहले तो मैं बता दूं कि इनके दो ही बेटे हैं, इनकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से दोनों बेटे बहुत सुघड़, बहुत अच्छे, बहुत लायक, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी किस्मत अच्छी करे, बहुत अच्छे हैं दोनों बच्चे। खैर, इसने मुझे पूछा कि आंटी आप चाय पियेंगी या कॉफ़ी? मैंने कहा ना, मैं चाय पीऊंगी ना कॉफ़ी, क्योंकि चाय मैं पी के आ रही हूँ और कॉफ़ी पे मेरा दिल नहीं है। साथ ही मुझे कहता है आप ग्रीन टी ले लेंगी? मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, ग्रीन टी ले लूँगी। मेरे ज़हन में ये था कि इनकी हेल्पर इनके पास होती है तो चाय कॉफ़ी वगैरह बना रही होगी, तो चलो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो इनकी हेल्पर है ना, वो जा चुकी भी है। हाय मैं सदके जावा, ये देखो ज़रा, ये मेरे लिए ग्रीन टी। थैंक यू बेटे। और मेरा दिल इतना बुरा हुआ जब मुझे पता चला कि सारा कुछ इनका बेटा कर रहा है और ये सारी चीज़ें लाकर हमारे लिए, फ्राइज़ भी इसने खुद ही बनाए, मेरे लिए ये ग्रीन टी बनाकर लेकर आया और अपनी मामा के लिए और मेरी जो फ्रेंड मेरे साथ गई थी उनके लिए चाय लेकर आया। जब कभी भी हम इनके घर गए, हमेशा हमें प्यारा सा वेलकम मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिल को लगी वो यही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनके बेटे कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और क्योंकि मेरी फ्रेंड की कोई बेटी नहीं है, तो मेरे लिए ये जो मोमेंट था ना, ये जो लम्हा था, ये बहुत क्यूट था। तो बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्लॉग की क्यूटेस्ट मूवमेंट कैटेगरी में इसको इंक्लूड करूं। खैर, जब चाय वगैरह हमने पी ली, फ्री हो गए, तो इनका दूसरा बेटा आया, वो हमारे साथ गप्पे लगाता रहा। बल्कि दोनों बच्चे बैठ के हमारे साथ खूब गप्पे लगाते रहे, बड़ा मज़ा आया, हमने खूब इंजॉय किया। और ये बच्चे मेरे बच्चों जैसे ही हैं, मेरे बच्चों की तरह ही हैं और उतने ही हैं एज में भी ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बड़ा मज़ा आता है इनके साथ गप्पे शप्पे लगा के ना। खूब गप्पे शप्पे लगाने के बाद जनाब हम लोग फिर आ गए घर। और घर आकर आज आपको मैंने पहले ही बताया था कि जिस माइयों पे हम लोग गए थे, जिनके बेटे की माइयों पे गए थे, उनके बेटे का आज वलीमा भी था, ठीक है जी। तो बस जनाब घर आते साथ ही मैंने तैयारी शैरी शुरू कर दी, कपड़े वगैरह प्रेस किए। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, जब वो आ गए तो बस फिर मैं रेडी थी, जब वो आए तो वो रेडी हुए और अब हम जनाब निकल पड़े हैं शादी हाल की तरफ। खैर जनाब, गप्पे लगाते हैं, साथ साथ हम पहुंचते हैं शादी हाल की तरफ। और वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं तो ये कहूँगी कि चाहे बेटा है चाहे बेटी, आपके दोनों बच्चों को हर काम आना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि बेटा है तो कुछ भी ना करे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बेटों को ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि बेटों के लिए बच्चियाँ जो होती हैं वो तो सीख जाती हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो तो सीखे हुए नहीं होते। तो इसलिए उनको सिखाना ज़रूरी है हर काम, ख़ासकर रोटी बनाना और खाना भी बनाना आना चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है ना। हर काम करने से एक तो आसानी होती है, हम किसी के मोहताज नहीं रहते हैं और इजीली सारे काम बच्चे कर सकते हैं, परेशानी नहीं होती। अगर माँ कहीं गई हुई है या घर में कोई नहीं है तो उनके लिए पकाना या ख़ुद के लिए बनाना मुश्किल नहीं होता, है ना। खैर जी, यहाँ पर हम आ गए शादी हाल की तरफ और रास्ते में मुझे कुछ मेरी फ्रेंड्स मिल गई थी और बस हम इकट्ठे अब जा रहे हैं शादी हाल में और चलते हैं, सबसे मिलते हैं, गप्पे लगाते हैं, खाना शाना खाते हैं, एंजॉय करेंगे। क्योंकि भाई शादी के जो लम्हात होते हैं ना वो भी बड़े मज़ेदार होते हैं, है ना। यानी कि मज़ा आता है शादियों पे जाकर, और ख़ासकर आपके फ्रेंड्स के बच्चों की शादियाँ हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर जनाब, जब हम इंटर हुए तो साथ ही बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे टेबल लगा हुआ था जो कि हमारी सारी फ्रेंड्स का था। और मैं आपको बताऊं कि हम मतलब जो हम सारी फ्रेंड्स होती हैं, हमारा जो ग्रुप है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमें टेबल भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। तो जिसके भी बच्चे की शादी होती है ना, बड़ा सा टेबल लगा देते हैं, हम सारे वहीं पे बैठ जाते हैं और खूब गप्पे लगाते हैं।
ابھی ایک اور شادی آنے والی ہے اور اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے سب نے ان کو بولا تھا، یعنی ہماری اس فرینڈ کو، کہ بھائی ہماری ٹیبل جو ہے نا لمبی ساری لگا دینا، کیونکہ ہم نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا ہے، ہم کہیں اور نہیں بیٹھیں گے، ادھر ادھر نہیں ہم نے بیٹھنا، ہم نے سب نے اکٹھے ہو گئے. السلام علیکم باجی. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی ہاں، آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. بس جناب سب سے ملنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دلہا کی اماں کو ملنے چل کے، کیونکہ وہ تو جناب سارے گیسٹس کو مل رہی ہیں، اور ظاہر ہے دلہے کی اماں جو ہوتی ہے نا ولیمے والے دن ویسے ہی بونتری ہوئی ہوتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بس یہ پتا ہوتا ہے مہمان آ رہے ہیں ان کو میں نے ڈیل کرنا ہے. تو بس ہم نے یہی سوچا کہ ایسا کرتے ہیں ہم خود ہی جا کے ان کو ملتے ہیں اور اس کے بعد آ کے ہم بیٹھیں گے اپنی ٹیبل پہ. لیکن جب ہم ان کو ملنے لگے تو انہوں نے بولا نہیں بھائی ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ پکچرز وغیرہ بنوا لیں، کیونکہ پھر موقع نہیں ملے گا. تو جناب ہم نے اسٹیج پہ جا کے ڈھیروں ڈھیر پکچرز بنوائیں، اور اس کے بعد جناب ہم آ کے بیٹھے ہی تھے تو ساتھ ہی جناب کھانا آنے لگ گیا. سوپ آیا سب سے پہلے تو، اور موسم ذرا ٹھنڈا سا ہو چکا ہے نا تو سوپ پینے کا مزہ بڑا آ رہا تھا. یقین کریں ہم نے ویسے شکر کیا کہ سوپ ملا ہے، کیونکہ تھوڑی سی ٹھنڈ سی ہوئی بھی تھی. تو بس ہم نے انجوائے کیا سوپ کو، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے پھر کھانا آنے لگ جاتا ہے، اور کھانا بھی ہم نے خوب انجوائے کیا. کھانا بھی بہت مزے کا تھا، یمی تھا. خیر جناب شادی کا ایونٹ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا. روشنیاں، مسکراہٹیں، اوور آل ایونٹ کا ایٹماسفیئر بہت ہی پلیزنٹ تھا. بس ابھی سوپ شوپ پی رہے تھے تو دلہا دلہن بھی آ گئے، اور بڑے اچھے ماشاءاللہ بچے دونوں لگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قسمت اچھی کرے اور ان کے لیے آسانیاں کرے. نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور اس میں جتنی بھی بچوں کو دعائیں دی جائیں نا وہ کم ہوتی ہیں. بچوں کے لیے اللہ پاک بہت ساری خوشیاں ان کو دے، آمین ثم آمین. یہاں پر بیٹھ کے ہم بھی جناب دیکھ رہے تھے دور سے دلہا دلہن کو اسٹیج پہ جاتے ہوئے، اور یہ جو لائٹنگ ہوئی تھی اوپر ساری چھت پہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. مطلب بڑا اچھا فیلنگ آ رہی تھی، اور ہم سب بھی خوب گپے لگانے لگے ہوئے تھے. اور سب جب اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ کتنا بول رہے ہوتے ہیں. فل میوزک چل رہا تھا، اور سمجھ کسی کی کچھ نہیں آ رہی تھی. کان آگے آگے کر کے پوچھ رہے تھے کیا لیکن یہ تھا کہ خوب انجوائے کر رہے تھے ہم لوگ. یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہر پیرنٹ اپنے بچوں کے لیے دعا گو ہوتا ہے کہ ان کی نئی زندگی کی شروعات اچھی ہو. ماں باپ جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں نا تو ان کے دلوں کے اندر سے بس ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے. کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے لیے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، اندر سے دل ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ آنے والا وقت ان کے لیے بہت اچھا ہو. چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا، اگر بیٹی ہے تو اس کو اچھے لوگ ملیں، اور اگر بیٹا ہے تو جو آئے وہ ہمارے گھر اچھی بچی آئے، تاکہ ہمارے گھر میں وہ خوشیاں جو ہیں جو رہی ہیں وہ ویسی ہی رہیں، ہے نا. کوئی ان میں فرق نہ آئے، کچھ بھی چینج نہ ہو گھر کا. بچی اتنی اچھی ہو کہ ہمارے میں گھل مل جائے. یہ سب سے بڑی ایک ماں باپ کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آنے والا اچھا انسان ہمارے گھر میں آیا. تو بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ جہاں ہماری بچیاں جائیں ان کو لوگ اچھے ملیں، اور جو بچیاں ہمارے گھر آئیں وہ اتنی اچھی آئیں کہ ہمارے گھر میں رونق ہو جائے، ہے نا. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے، آمین ثم آمین. خیر جناب شادی سے آنے کے بعد رات تقریباً 11 بجے ہمارا پروگرام، 11 نہیں 10:30 پونے 11 کا ٹائم تھا. ہمارا پروگرام بنا کہ ایسا کرتے ہیں کہ رس ملائی لیتے ہیں اور خالہ کے گھر چلتے ہیں. بس اچانک سے ہمارا پروگرام بن گیا، اور ہم ایسے ہی بیٹھے بٹھائے کچھ نہ کچھ ہمارا پروگرام بن ہی جاتا ہے. تو اب چل رہے ہیں ہم بازار کی طرف. اچھا کیا ہوا کہ پہلے تو ہم یہاں پر ہمارے نزدیک ہی موتی چور بنا ہے، ہم نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم جو ہے نا نزدیک ہی ہے تو یہیں سے رس ملائی لے لیتے ہیں. لیکن جب یہاں پر آئے تو یہ بند ہو چکا ہوا تھا، تو بس پھر ہم نے دوڑ لگا دی بازار کی طرف، کیونکہ وہ ہمیں تھا پاسبلٹی تھی کہ جو موتی چور بازار والا ہے وہ کھلا ہوا ہوگا. تو بس پھر جناب ہم نے سوچا ایسا کرتے ہیں وہیں پہ چلتے ہیں، کیونکہ ذہن میں کہتے ہیں نا ایک ذہن بنا ہوا ہو نا، اگر مائنڈ سیٹ آپ کا بنا ہو تو آج یہ کام کرنا ہے، وہ نہ ہو تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو بس پھر میرے ہسبینڈ نے کہا ایسا کرتے ہیں بازار چلتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. خیر شکر الحمدللہ جب ہم وہاں پر گئے تو جو تھی نا شاپ
موتی چور وہ کھلی ہوئی تھی. تو ہم نے تو شکر کیا, چلو جی شکر اللہ کا یہ کھلی ہوئی ہے, چلو کم از کم جو ہم نے سوچا ہے وہ ہم پورا کر لیں گے. کیونکہ جناب ہم نے خالہ کو فون کر کے پہلے سے ہی بتا دیا ہوا تھا کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. خیر ہم نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر ہمیں رس ملائی نہ ملی تو ہم کیا لے کر جائیں گے. ہم سب گھر والوں کو, خاندان والوں کو پان بہت اچھے لگتے ہیں, تو ہم نے پھر فائنل سوچا کہ ایسا کریں گے, یا پان لے کر جائیں گے یا دہی بھلے لے کر جائیں گے. تو خیر جی جب یہاں پر ہم پہنچے تو شاپ اوپن تھی, تو بس شکر کیا کہ چلو جی کھلی ہوئی ہے تو اب رس ملائی ہی لے کر چلتے ہیں. اچھا سوچو ذرا کہ کھانا شانا کھانے کے بعد ہمیں کیا سوچی کہ رس ملائی کا ہی سوچ لیا ہم نے. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی, میں نے کہا یہ سب کچھ کھانے کے بعد بھی ہمیں سکون نہیں آیا ہے. خیر جی یہ آ گئی رس ملائی, اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جو میرا بیٹا ہے نا وہ گھر ہی بیٹھا ہوا تھا, وہ شادی پہ بھی نہیں گیا تھا. اس نے بولا کہ نہیں ماما میرا دل نہیں کر رہا جانے کا, اور میرا کچھ کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا, تو آپ لوگ چلے جاؤ نا. تو میں نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ رس ملائی اس کو پکڑاتے ہوئے جاتے ہیں, کیونکہ جب میں واپس آؤں گی تو 11:30 12 تو ہو چکے ہوں گے, تو پھر رس ملائی جو ہے نا اس کو دیتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ وہ کھا لے گا. خیر جناب اس کا میں نے جو ہے نا جو تھا رس ملائی کا کپ اس کا میں نے لیا اور جا کے اپنے بیٹے کو دیا, اور اس کے بعد جناب ہم دوبارہ سے نکل پڑے تھے خالہ لوگ کے گھر پہ. اور خالہ لوگ جاگ رہے تھے, ان کو کیونکہ میں نے کال کر کے پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا کہ ہم آ رہے ہیں آپ کی طرف, تو وہ لوگ جاگ رہے تھے. اور ویسے بھی وہ لوگ نا زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں. تو خالہ میری سو جاتی ہیں لیکن بچے جو ہے نا وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کی اپنی تھوڑی سی روٹین چینج ہے, تو وہ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن خالہ سو جاتی ہیں. تو بس اچانک آج پروگرام بن گیا تو ہم نے سوچا خالہ کو فون کر دیتے ہیں, کہیں یہ نہ ہو سو جائیں وہ, تو پھر مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ خالہ بھی جاگ رہی ہوں تو ذرا زیادہ گپ شپ لگ جاتی ہے. جب میں رس ملائی لے کے اپنے بیٹے کے پاس گئی تو کہتا ہے واہ ماما کیا بات ہے, دل خوش کر دیا. حالانکہ وہ میٹھا اتنے شوق سے نہیں کھاتا, لیکن جو ہے نا اب اس کا شاید دل کر رہا تھا میٹھا کھانے کا, تو میں نے کہا چلو لے چلتی ہوں. تو شکر ہے کہ اس نے کہا ماما دل خوش کر دیا, کیونکہ کھانا اس نے کھایا ہوا نہیں تھا, تو رس ملائی دیکھ کے وہ خوش ہو گیا. میں نے بھی یہ سوچا چلو شکر الحمدللہ کہ میں ابھی اس کو دے رہی ہوں, ورنہ میں نے سوچا تھا کہ واپسی پہ اسے دے دوں گی, لیکن پھر میرے ذہن میں اچانک آیا کہ نہیں میں واپس آئی تو یہ نہ وہ سو گیا ہو نا, تو پھر مزہ تو تبھی ہے نا جب بندہ فریش کھا لے. خیر جی اب ہم پہنچ گئے خالہ کے گھر اور بیل دی, اور جناب باہر آئی ایمان. اکٹھے ہونے کا, گپے لگانے کا اپنا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. یعنی خالہ کے گھر آ کر تقریباً 2 گھنٹے ہم بیٹھے ہیں, بڑے فریش ہوئے بیٹھ کے, بڑا انجوائے کیا, کیونکہ خالہ کے ساتھ میرا خیال ہے ہفتے یا 1.5 ہفتے بعد ہم مل رہے تھے, اور کافی دنوں بعد مل رہے تھے. میں بھی کافی عرصہ بیزی رہی اور شادیاں چلتی رہیں, جس کی وجہ سے میں بھی نہیں آ سکی. لیکن جب آج ٹائم ملا تو میں نے کہا نہیں بھائی اب تو جو مرضی ہو جائے, اب تو خالہ کی طرف جانا ہی جانا ہے. تو بس چلتے ہیں خالہ کے پاس اور ملتے ہیں ان کو, اور پھر جناب گپے شپے لگا کے تو پھر ہم اس کے بعد گھر واپس جائیں گے. جیسے ہی میں کیمرہ لے کے خالہ کے پاس آتی ہوں نا, تو خالہ تو ایسے جیسے طرح نکل جاتا ہے. وہ کہتی ہیں میری ویڈیو نہیں بنانی, تو میں ان کو بڑا ہی جو ہے نا چھیڑتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ جو نا مجھے بڑا تنگ کرتے ہو, میری ویڈیو نہیں بنانے دیتے. میں فکر نہ کرو, بار بار بتا رہی ہوں میں آپ کو نہیں لیتی ہوں, میں ہاف لیتی ہوں, میں فیس نہیں لیتی ہوں. لیکن پھر بھی بڑا کانشیس ہو جاتی ہوں, کہتی نہیں بھائی بالکل نہیں بنانی ہے. خیر جی یہ رس ملائی آپ کو دکھا رہی ہوں, موتی چور کی رس ملائی بہت یمی ہوتی ہے, اتنی مزے کی ہوتی ہے نا, کھا کے مزہ آ جاتا ہے. تو بس یہ کھائی, اس کے بعد خوب گپے لگائیں, اور پھر جناب واپس آ گئے اپنے گھر. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس. اللہ حافظ.